السلام علیکم، میں صبح خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری ویڈیو کو شیئر ضرور اور لائک ضرور کر دیا کریں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف سے اگر آتے بھی ہیں کوئی تقریر کرنے تو ان سے کہیں کہ ذرا اپنا مرال بلند کریں، اپنے آپ کو اتنا گرا کے اور یہ پیش نہ کیا کریں۔ مانا کہ آپ کے بقول آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، ویسے ہمیں تو نہیں لگتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو پلیٹس گرے تھے وہ کیا لندن جا کے ہی فوراً ٹھیک ہو گئے؟ وہ کہاں گئی بلڈ لیس؟ یہ بھی تو بتایا کریں بھی تقریروں میں کہ مجھے پلیٹ لیس ہو گئے تھے اور وہ لندن جاتے ہی ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں تو آپ بتاتے ہی نہیں ہیں، آپ صرف یہی بتاتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ یہ چیزیں بھی بتائیں کہ آپ کی سہولت کار کون بنے، آپ کو کس نے بھیجا، آپ کیوں بھاگے اور آپ کی پلیٹ لیس کیوں گریں، آپ وہ پلیٹ لیس کیسے صحیح ہو گئی راتوں رات۔ آپ دوسرے مریضوں کو بھی پتہ چلے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس سے کوئی استفادہ حاصل کرے۔ اور دوسرے یہ کہ قاضی صاحب، چیف جسٹس قاضی صاحب پہلے دن ہی اگر ججوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا تو آج اتنی بڑی صورتحال نہیں پیش ہوتی، کوئی کسی کے مخالف نہیں بولتا، کسی کا کوئی بیانیہ نہ ہوتا اور سب ایک سموتھ میں چل رہے ہوتے، اور سب سے کہ مسلم لیگ کا جو بیانیہ ہے ہمیں کیوں نکالا بھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اصل میں شروع سے ہی قاضی صاحب جو تھے، جسٹس صاحب، معتبر جسٹس صاحب ججوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے پہلے دن سے، اور پہلے دن سے انہوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے یہ اس قدر پریشانیاں بڑھی۔ لیکن اب ہم نہ ججز کو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم نہ کسی کو، ہم تو خود ہی ساری کے ساری ہماری عوام، ہم ہی بگڑے ہوئے ہیں جو ہم اس قدر پریشانیوں میں، کیونکہ سارے ملک کا حال ہی ہم نے برا کیا ہے بقول آپ لوگوں کے۔ عمران خان کی ایک تصویر دکھانے پر اتنی ادھم مچا کہ نا آپ نے کلرک تک کو نکال دیا۔ اب آپ بتائیں ایک تصویر دکھانے سے اتنا کیا زیادتیاں ہو گئیں، کیا ہو گیا؟ ایسے تو کروڑوں تصویریں سارا دن وہ لوگ عمران خان کی دیکھتے ہیں، سارا دن دیکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ والی تصویر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دکھا دی، تو آپ نے ایک بیچارے غریب کلرک کو نکال دیا، پتہ نہیں کیا کیا پولیس بھگائی دوڑائی، کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ نفرتیں سمجھ میں نہیں آتی، جب تک آپ لوگ کی نفرتیں ختم نہیں ہوں گی نا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے نفرت کر رہا ہے تو وہ اس سے نفرت کر رہا ہے، وہ اس سے نفرت کر رہا ہے، تو ایک پیج میں کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے آپ لوگ کی جماعت ایک ہے، پی ڈی ایم سب ایک ہے، لیکن ہمیں ایک پیج پہ آپ لوگ بھی نظر نہیں آتے۔ ہم لوگوں کو بھی ایسے لگتا ہے آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں، اگر ان کا بیانیہ کچھ اور ہے تو آپ کا بیانیہ کچھ اور ہے، آپ لوگ ایک بیانیہ پہ آئیں۔ آپ لوگ ملک کی طرف دیکھیں، آپ نہیں دیکھتے ملک کی طرف، آپ لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہم لوگ زیادہ حاوی ہو جائیں، وہ کہتا ہے میں زیادہ حاوی ہو جائیں۔ اب دیکھیں مولانا صاحب ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاہے مجھے جیل ڈالو، چاہے مجھے قبر میں ڈالو، میں تو لازمی کروں گا احتجاج اور سب کچھ کروں گا۔ پہلے تو یہ سب کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ کس مصلحت کے تحت کرتے ہیں کہہ رہے ہیں وہ ہی جانتے ہیں، ہم لوگ کسی کا حال دلوں کے نہیں جانتے۔ عمران خان نے اپنی زندگی وقف کری اور ابھی بھی کر رہے ہیں جیل میں رہ کے، ہم لوگوں کی خاطر کسی طرح سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے، جو آپ لوگوں نے اس قدر دہشت گردیاں ملک میں مچائی ہوئی ہیں، بلا وجہ لوگوں کا اغوا کرنا، بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ڈکیت اتنے پھیل گئے پورے کراچی میں، پورے ملک میں کہ ہر گھر میں ڈکیت، اب تو ہر چلتے بندے سے لگتا ہے کہیں یہ ڈکیت نہ ہو، ڈر جاتے ہیں ہم۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو صرف ایک تو کانفرنس کرنے کا اتنا شوق ہے، کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے نیوز کانفرنس۔ ارے ہم کیا کریں آپ لوگوں کی نیوز کانفرنس؟ آپ کی نیوز کانفرنس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف دوسرے کی برائی۔ عطا تارٹ کے پاس برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ حکومت میں کوئی کام نہیں کر رہے، سوائے ان کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف عمران خان کے خلاف بولنا ہے اور بولنا ہے اور بولنا ہے، یہی ان کا جو کچھ بھی ہے عہدہ ہے، جو بھی ہے۔ اگر نواز شریف کچھ بھی سمجھ جائے تو وہ انہوں نے کیا اپنی تقدیر خود خراب کری۔ اگر وہ عزت کے ساتھ کام کرتے رہتے، اس قدر بے ایمانیاں نہ کرتے، تو اتنی لوٹ مار نہ کرتے، اتنی کرپشن نہ کرتے، اتنی دولت لے کے باہر نہ جاتے، جو کہ آپ لوگوں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ کے لیونگ فلیٹ، یہ سارے فلیٹس وغیرہ لندن دبئی کے آپ ہی کے ہیں، آپ لوگ اس سے کیوں مکرتے ہیں؟ یہ سب آپ ہی کے ہیں۔ سپریم لوگ اگر پاکستان میں ایک مکان نہیں بنا سکتے نا
تو ہماری جو یہ لیڈر ہے نا دبئی میں کروڑوں گھر بنا لیتے ہیں اربوں روپے، کس سے؟ ہمارے ملک کے غریبوں سے لوٹ لوٹ کر ان کے پیٹ کاٹ کاٹ کر اربوں روپے کے فلیٹ بنا لیتے ہیں. ذرا اس پہ غور کریں آپ لوگ، دیکھیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.